بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول ملے عشق مقدر سے کی ہے چوتھی قسط، اور چلو دیکھتے ہیں کہ آج ہماری چوتھی قسط کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بہت ہی زبردست سٹوری ہے، بہت ہی انجوائے کرنے والے ہو آپ۔ اور پھر آ کر وارڈروب کی طرف بڑھا، جو بھی سوٹ اس کے ہاتھ لگا اسے نکال کر واش روم کی طرف دوبارہ بڑھ گیا، لیکن اسے دیکھتی ہوئی ناز نے سر سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ کیا کر رہے ہو تم عظیم؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلے ناشتہ کر کے دوا لے لو۔ تمہیں اس حالت میں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ کچھ نہیں ہوا ماں مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بس مجھے ابھی کی ابھی آپ کو کسی سے ملوانا ہے، اس کے لیے جا بیگ میں گھسیٹی الجھا ہوا تھا۔ تم پاگل ٹھیک نہیں ہو عظیم؟ تمہیں یاد ہی ہے کل تم جب گھر واپس آئے تھے بخار سے کس طرح تپ رہے تھے؟ ایسی حالت یا تو بہت دکھ میں ہوتی ہے یا پھر… موم وہ سب چھوڑیں، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، اس نے پردوش لہجے میں کہا۔ افرس اور ناز دونوں نے اس کے لہجے میں چھائی ہوئی خوشی بخوبی محسوس کی۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرنے لگی۔ ایسا کیا بتانا ہے جس سے میرا بیٹا اتنا خوش دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ موم آپ بھی سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی، بتا بھی دو تم، اب مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ موم حریم خالہ اور حرمت مل گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کے کہا۔ کیا واقعی؟ انہوں نے حیرانگی اور خوشی کے دونوں ملے جلے جذبات سے کہا۔ اس نے سوال سر ہلایا۔ اب تو مجھے جلدی سے ان سے ملوانے کے لیے لے جاؤ۔ جی ماما اب ریڈی ہو جائیں، پھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں ان کے گھر میں آئے تو حریم اور ناز ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ برسوں بعد پھر سے مل کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حرمت بھی ناز سے ملی تو انہوں نے اسے بے ہوش دلی سے اپنے گلے لگایا۔ حرمت کو حریم کے ساتھ یہاں اس طرح رہتے دیکھ ناز نے پریشانی سے پوچھا۔ تم لوگ یہاں اس طرح کیوں رہ رہی ہو؟ جلیل کہاں ہے؟ تم لوگ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں؟ انہوں نے اپنے من میں اٹھتے سوالات بلاخر پوچھ لیے۔ حریم نے اپنی بہن کا آسرا ملتے ہی ان سے خود پر بیتے ہوئے لمحوں کے بارے میں سب تفصیل سے بتایا۔ وہ بھی حرمت کی اس حالت کو دیکھتی ہوئے عبیدہ ہوئی۔ پریشا اور عظیم اور ناز کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی۔ پری ان سے ملو، یہ ہیں آپ کی گرنی ہے۔ السلام علیکم، اس نے خوب بنا سنوار کر میٹھی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بھی اس کے انداز میں کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ بابا آؤ نا، آپ کو بہو سے ملواتی ہوں۔ باہر نہیں آ سکتا نا، بیمار ہے۔ وہ عظیم کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگی۔ حرمت نے جب اس کی بات پر غور کیا تو غصے سے اس کے پیچھے لپکی، جو عظیم کے ساتھ تیزی سے کمرے کا دروازہ عبور کر چکی تھی۔ یہ کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ اسے پیشانی میں بل ڈالے کڑے طرفوں سے اس سے جواب طلب کیا۔ جواب دو، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ بابا کہا اور کیا؟ بکواس منہ بند کرو ورنہ کھینچ دوں گی تمہارے منہ پر ایک۔ اس نے غصے میں اس کا ہاتھ اٹھانا چاہا جسے عظیم نے راستے میں چاٹ دی۔ کیا کر رہی ہو؟ اتنی کیوٹ سی پرنسس کو بھی کوئی مارتا ہے کیا؟ پریشا جب اپنی ماں کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے آنسو برسانے لگی تھی، عظیم نے اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا۔ خبردار جب میری پرنسس کو کسی نے ہاتھ اٹھایا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پریشا کے گال پر پیار کیا۔ ماما گندے ہیں، بابا اچھے ہیں۔ اس نے عظیم کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے زور سے جگڑ لیا۔ فضول مت بولو بری، یہ تمہارے بابا نہیں ہیں، نیچے اترو، اس نے دہشت لہجے میں کہا۔ بس بھی کرو چوکھلا، میرا مطلب ہے حرمت۔ اس کے گلے میں سے یہ الفاظ پھنس پھنس کر نکلا، ورنہ روانی میں شاید اتنے عرصے بعد اس کے مخصوص نام سے بلاتا تو جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرتی۔ تم میرے بچوں سے دور رہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پریشا کو گود سے نیچے اتارا، غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ موم آپ رکیں گی یہاں؟ ہاں بیٹا، میں یہاں ابھی رکوں گی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بس موم آفس میں ضروری کام ہے، شام کو ملتے ہیں، یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ اسے اس کمپنی میں آئے تھے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اسے باس کی سیکرٹری کی حیثیت سے رکھا گیا تھا، مگر اسے ایک ورکر ہی بتایا گیا تھا کہ باس کا مین گھر اور بزنس ترکی میں ہے۔ ترکی میں وہی گئے ہوئے ہیں ایک ہفتے کے لیے، آج اس کی واپسی تھی۔ اپنے نئے باس کے آنے سے پہلے ہی وہ انجانا چاہتی تھی، مگر پریشا کو اسکول چھوڑنے کے چکر میں پھر تھوڑا لیٹ ہوگی۔ تیز قدموں سے چلتی باس کی کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ راستے میں اس کا ٹکراؤ فلزر ریسیپشن سے ہوا، جسے دیکھ کر خلاف عادت آج اس کے چہرے پر ناگواری نہیں پھیلی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ اور اسپاٹ نظروں سے اپنے سامنے کھڑی فلیزر کو دیکھ رہی تھی، جو زفیہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ شروع دن سے ہی فلیزر کو اس سے نہ جانے کیوں خداواسطے کا بیر تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم آج پہلے ہی دن کوئی زیادہ ہی لیٹ ہو؟ کلائی پہ بندی گاڑی کو دیکھتے فلیزر بولی تو اندازہ چپتا ہوا تھا۔ اور فلیزر جی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میرے باس بننے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اسی کے انداز میں بول کر اس کی بات سے نکلنے کی کوشش کی، جس سے اس نے راستے میں حائل ہو کر ناکام بنا دیا۔ حرمت نے اس معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔
मिस्टर फिल्जर बोलो, मुझे कंपनी में मेरी एक रेपुटेशन है, तुम्हारी तरह गिरी पड़ी हैसियत की मालिक नहीं हूँ मैं। एक एक लफ्ज पर जोर देकर पनमगारी से बोली, कंपनी में किसकी रेपुटेशन है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है मैं इस कंपनी के बॉस की असिस्टेंट हूँ, तो मेरी हैसियत एक रिसेप्शन से तो काफी ज्यादा बेहतर है। अब हटो सामने से, वरना बॉस से तुम्हारी शिकायत दिखाकर छुट्टी भी करवा सकती हूँ। आज इसका अंदाज ही बिल्कुल अलग था। अपनी इज्जत वारना को मजरू करने वाले का मुंह तोड़ देने का अच्छे से हुनर रखती थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस अंदाज में बात करो, और तुम क्या मुझे कंपनी से निकालोगी? अरे तुम्हें बॉस से आज ही कहकर निकलवाती हूँ, बस देखती जाओ। इसके बस नहीं चल रहा था, सामने खड़े इस मिडिल क्लास लड़की को उठाकर बिल्डिंग से ही बाहर फेंक दें। फिल्जा तरफ ले जमे गोया हुई, अभी तुमने मेरी हिम्मत और हैसियत देखी ही कहाँ है मिसेल फिल्जा। तनफ्फुस से गिरती वह सर झटक के इसके पास से आगे बढ़ गई, जबकि गुस्से से खोलती। फिल्जा ने गर्दन घुमाकर अपने आसपास नजर आई। फ्लोर पर मौजूद तमाम स्टाफ अपनी जगह रुक कर इन दोनों का दिलचस्प ड्रामा देखकर लुत्फानंदोज हो रहे थे। खड़े क्या हो सब, यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, जाओ अपना काम करो, वो गुस्से से चिल्लाकर बोली। तो सब अपनी हंसी जब्त करते अपने अपने कामों में लग गए। फिल्जा को शिद्दत सदकी महसूस हुई, दिल ही में इसकी औकात याद दिलाने का इरादा बंधा चुकी थी। वो बस कब्र में जाने के बजाय आकर अपनी जगह में बैठी, अपना गुस्सा जब्त करने लगी। हुर्मत, तुम अब आई हो? बॉस तुम्हारा पूछ रहे हैं। पास आ भी गए? इसने हैरानी से पूछा। जी बॉस तो काफी देर से आ चुके हैं, जाओ अब जाकर अपनी ड्यूटी संभालो। तुम भी मेरे साथ चलो, हुर्मत ने डर के मारे महा से कहा। पता नहीं कैसे बात होंगी, इसने सोचा पहले ही दिन लेट आने पर बेइज्जती ही न कर दें। इसने दिल में सोचा, अरे बॉस कोई जिन थोड़ी है ना, तुम्हें खा जाएंगे। फिर भी तुम चलो ना, मैं भी बस तुम्हारे पीछे पीछे अंदर ही आ रही हूँ। सन एक फाइल मंगवाई है वो लेकर आ रही है, तुम जल्दी जाओ, ये ना हो सर खफा सच में हवा हो जाए। ठीक है, वो अपनी जगह से उठ के जाने लगी। ऐसी एक बात कहूँ, माहर दारी से इसके कानों की करीब तो क्या बहुत शदीद किस्म के हैंडसम है, इसने शरारत से आंखें दबाते हुए कहा। बहुत ही फजूल हो तुम महा, ऐसी भी मुझे अब दुनिया में किसी भी किस्म की हैंडसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने तेवरी चढ़ाकर बेजारी से कहा और बॉस की कैबिन के बाहर न की। ये रौबदार आवाज में जब आया, वो दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुई। सामने ही बॉस की चेयर पर रेम को बर्जमा देख हैरान हुई। तुम सर में कमान, इससे बेहतर रहमत कुछ बोलती। वहाँ फाइल लेकर अंदर आने की इजाजत तलब करने लगी। यस, इसके जवाब पर वो भी अंदर आई और फाइल इसकी मेज पर रख दी। सर, ये गिलानी इंडस्ट्री और हादी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइल्स हैं, ठीक है? यू मीन लीव नाउ? जी सर, मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए एक आखिरी नजर हुर्मत पर डालकर बाहर निकल गई। जी तो मिस हुर्मत, वैन वीक हो चुका है, इस ऑफिस में आते ही क्या काम किया है आपने? इसने सवाल लेते में कहा। ये शायद अभी तक इस दिन के मेरे रवैये की वजह से नाराज है, जो इस तरह से खड़ूस बन के बात कर रहा है। मतलब इस मामले किसी भी मुखादालत बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसने दिल में पुख्ता अज़म किया। होता है, नाराज तो होता जाए हूँ, इसने था झटक कर दिल में कहा। मराके में क्यों चलेगी? कुछ पूछा है मैंने आपसे मिस मरहक हुर्मत, इसने बुरू चाहते हुए सवालिंदा ने कहा। जी जी सर, वो होश की दुनिया में वापस आई। आज आप जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, इसकी बिल्डिंग का कलर क्या है? जी, इसने फक नजरों से ऐसे देखते हुए हैरानगी से पूछा। मुझे अपने सवाल को दोहराने की आदत नहीं, आदत से जब भी मेरे कबिर में आई तो कान अच्छे से साफ करके आई बात समझ में? इस बिल्डिंग का कलर सफेद? नहीं नहीं सर, ब्लू, इसने सोचते हुए अंदाजे कहा। इस फ्लोर तक आने में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं? इसने एक समझा। सर, हुर्मत ने घबराते हुए देखा। आई तो इसे पागल करके छोड़ेगा, जाने कौन सा बदला ले रहा था मुझसे। इस जले दिल से सोचा। मिस हुर्मत, आप अब लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से बिल्डिंग के बाहर जाएंगी, और बाहर जाकर पहली बिल्डिंग का रंग देखकर रंग याद करेंगी, और फिर सीढ़ियों की तादाद भी आकर मुझे बताएंगी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसके हाथ में मौजूद पेन को टेबल पर रखकर तो ट्रेवलिंग चेयर पर टिकाई। गो, इसे अपनी जगह पर बुद्ध बना सार कर देख कर इसने दर्शक लहजे में कहा। वह हड़बड़ाई में और तेजी से कदम चलती हुई बाहर निकल गई। अगर इस फिल्टर की बच्ची ने मुझे जो सजा भुगते हुए देख लिया तो मेरी दुर्गत बना देगी। कैसे फिड़ियां मार रही थी मैं ऐसे कि वो से कहकर इसे मजा चुकाऊंगी, और अब खुद ही वो तेजी से सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। अल्लाह ही मुझे तुम्हें अज़ीम खान उर्फ मुफन, वो भी शदीद किस्म का जलाद हो, इसने खुद को मुखातब किए हुए गुस्से में जलकर कहा। अपना काम पूरा किए हुए वो कुछ देर फिर से इसकी केबिन में थी। सर, बिल्डिंग का कलर ग्रे है और 302 सीढ़ियां हैं। ओके, गुड वर्क, इसने सर झुकाते हुए कहा। अपने आगे पड़ा लैपटॉप उठाकर इसके आगे रखा। ये फाइल्स में जितना डेटा है सारा टाइप करके इस लैपटॉप में सेव करो। मैं इसे हैरत ज़दा निगाहों से इसे देखते हुए कहा। नहीं तो आपके फरिश्ते यहाँ आप काम करने आई है तो काम है कि
دیا جائے گا، جلدی سے سارا کام ختم کرے، مجھے لیٹ لطیف بالکل پسند نہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اور ہاں، کام میں مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں، مجھے ہر کام پرفیکٹ چاہیے۔ سب میرے سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ آیا بڑا، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے وہ نہیں پسند۔ اس نے اس کے جاتے ہی اس کی نقل اتاری اور خود ہی اپنی کیفیت پر ہنس دی۔ جانے کتنے دن بعد وہ یوں ہنسی کہ میں نے ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، شدید گرمی میں سکون ملا۔ مگر چند لمحوں میں اس کی طبیعت پر یاسر کھل گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے بچے گرمی میں ہوں گے۔ اسے مس کی فون پر اپنی موم کا جگماتا ہوا نمبر دیکھا تو فوراً ریسیو کیا۔ السلام علیکم موم۔ وعلیکم السلام۔ اسے میری ترکی کی واپسی کی ٹکٹ کرواؤ۔ خیریت موم؟ اس نے پریشان سے پوچھا۔ اچانک یوں واپسی کا پروگرام کیوں؟ اماد کا فون مجھے آیا ہے، اس نے بتایا کہ تمہارے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ مگر اس بیوقوف نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو پریشان کر دیا، اس نے غصے سے چلاتے کہا۔ اسے کچھ مت کہو، اس کی غلطی نہیں، اس نے پہلے تمہیں ہی کال کی تھی، مگر تم نے پہلے کال ریسیو نہیں کی، اس لیے اس نے مجھے کال کر بتایا۔ ٹھیک ہے موم، پھر میں سب کی ٹکٹس کنفرم کرواتا ہوں۔ نہیں، تم اور افرس ادھر ہی رہو، میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے انہیں دیکھے بغیر تسلی نہیں ہوگی، اس لیے صرف میں ہی جا کر ہو کے آتی ہوں۔ ابھی یہاں تمہاری ضرورت ہے حریم اور حرمت کو، وہ لوگ بھی تو کیا کہیں گے کہ بہن اتنے عرصے بعد میری اور پھر سے چلے گی، تم وہاں کا چکر لگاتے رہنا، دیکھ لینا انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ انہوں نے اسے کہا۔ جی موم، میں دیکھ لوں گا، اس نے تسلی دی۔ موم دیکھو بابا آئے ہیں، پریشا کھلکھلاتی آواز سن کر کچن سے باہر آئی، مگر پری نے پھر سے اسے بابا کہنے پر ٹیبل چڑھائی۔ پری، اس نے اسے تیز آواز میں روکا۔ وہ ڈر کر زیم کی اونٹ میں چھپ گئی، اس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے جگڑنے کے انداز میں پکڑ لیا۔ زیم نے ابرو اچا کر سے دیکھا، غصے میں پیر ٹچکتی ہی وہاں سے اندر چلی گئی۔ اماں بھی ابھی کام سے ہی واپس نہ لوٹی تھی، حریم جب نماز بچھائے نماز ادا کری تھی، پری اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ پیام بستر پر دراز تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں عظیم کو دیکھ کر چمک ابھری۔ عظیم بستر پر اس کے قریب بیٹھا، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، اس کا چھوٹا سا کمزور سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پچ کو سلانے لگا۔ کیسے ہو آپ؟ زین نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سارا دن بستر پر لیٹے لیٹے تھکتے نہیں جاتے؟ اس نے سارے انداز میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما کہتی ہیں تم آرام کرو گے، بس اس لیے لیٹا رہتا ہوں۔ اٹھنا ہے؟ عظیم نے پوچھا۔ جی، اس نے جلدی سے کہا۔ عظیم نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں اٹھایا، یوں بیٹھا دیتا تو کمزوری کے باعث گر ہی نہ جاتا، اس لیے اسے پیام کو اپنے پاس بٹھا کر اس کی گال پر پیار کیا۔ یہ کیا بابا، بھیا سے ہی پیار کر رہے ہیں، مجھے نہیں؟ پریشا نے منہ پھیلا کر ہنس کے کہا۔ آپ بھی ادھر آؤ۔ اس نے پریشا کو بھی دوسری تھائی پر بٹھا دیا۔ آپ کے لیے کچھ لایا ہوں، کیا کھاؤ گے؟ جی، دونوں چٹ سے بولے۔ عظیم نے ان کے آگے پیزے کا ڈبہ کھول کے رکھا اور عظیم کے پیام کو بستر پر تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ پریشا بھی بستر پہ بیٹھ گئی تو نے پیزے کا ایک ٹکڑا پیس اٹھایا، کھانے لگی۔ کیسا ہے؟ عظیم نے یمی۔ پری نے مزے لیتے ہوئے منہ سے کہا۔ تھینک یو بابا۔ پیام بھی پریشا کے دیکھا دیکھی اسے بابا کہنے لگا۔ بھلا اپنے بابا کو بھی کوئی شکریہ کہتا ہے؟ عظیم پیام کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ پیام کی پٹری لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ رمت جب کمرے میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ وہ قدموں سے چلتی ان کے قریب آئی۔ پیام اور پریشا کے ہاتھ سے پیزے پیس لے کر باکس میں ٹچکنے کے انداز رکھے۔ کس نے کہا ہے یہ سب لانے کے لیے؟ میرے بچوں کی عادت بتانے کی ضرورت نہیں، ثابت کرنا کیا چاہتے ہو کہ تم ان کو کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ داخل لہجے میں کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں، اس وقت تم سے کوئی بھی بات کرنا فضول ہے، الجھی رہو اپنی انہی دماغی خرافات میں۔ وہ بھی سر میرے سے کہتا وہاں سے غصے میں نکل کر جانے لگا تو آخری نظر پیام اور پریشا کے چہرے پر ڈالی جو منہ لٹکائے ہوئے تھے۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے غصے کو کم کیا، پھر چلتا ہوا واپس ان دونوں کے پاس آ کر رکا اور دونوں کو پیشانی پر اور پیار پر لمس چھوڑا۔ تمہاری ماما کا علاج ہونے والا ہے، کرتے ہیں اس کا بھی کوئی بندوبست، تم دونوں ٹینشن نہ لو، بابا ہے نا، نپٹ لیں گے تمہاری ماما سے بھی۔ ان دونوں کے چہرے پر خوشی سے جم اٹھے۔ حرمت اس کی بے تکی باتوں پر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم دونوں پیزا کھاؤ اور مجھے بتاؤ جب کل میں اپنے بچوں سے ملنے آؤں تو کیا لاؤں؟ ہاتھ جمع کر عظیم سب ورکرز کو ہاف ڈے دے دیتا تھا۔ آج مسجد جامع میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر آیا تو افراز ڈائننگ ٹیبل پر دوپہر کا کھانا لگا رہی تھی۔ آئیں بھائی، مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ہوبر بھائی پر ڈالی جو نماز جمعہ کی مناسبت سے آج بلیک کلر کی برینڈڈ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ بھائی آپ کا موبائل کہاں ہے؟ وہ جو بیٹھنے لگا تھا اپنی سائیڈ پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا سائلنٹ موڈ پر ہے؟ ہاں، نماز پڑھنے میں
ڈسٹربنس نہ ہوئی اس نے لگایا، اس نے لاؤڈ بڑھایا، بھیا بھیا ایک منٹ ابھی بیٹھیں گا مت۔ اس نے عزیم کو بیٹھنے سے کہا، کیوں کیا ہوا؟ مجھے آپ کی ایک پک لینی ہے پلیز۔ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب، چھوڑنے رہنے دو۔ اس نے منع کیا، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس لک میں، دیکھنا یہ پکچر دیکھتے کیسے لڑکیاں مرتی ہیں میرے بھائی پر۔ اس نے لہجے میں تنفر لی مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کسی کو بھی زندہ مارنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے مزاحی سے کہا، ایسے کوئی الٹا سیدھا کام کرنا ہے تو واپس کرو میرا موبائل۔ اس نے افروز کے ہاتھ سے اپنا موبائل واپس لینا چاہا، بھائی پلیز۔ اس بار اس نے پلیز کو ذرا کھینچا، میں بڑے انداز میں کہا، اچھا بولو یہ کیا منہ پر 12 بجے آئے ہوئے ہیں؟ افراز نے گولی ڈالتے ہوئے کہا۔ عزیم خان اس کی بات پر سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ افراز نے اسی لمحے کو کیمرے میں قید کیا اور فوراً سے پیشتر تصویر فیس بک پر عزیم کی آئی ڈی پر اپلوڈ کر دیا۔ فون ایک طرف رکھ کر دونوں نے کھانا شروع کیا۔ ابھی چند پل نہیں گزرے تھے کہ فون پر آتی ڈیروں ڈیر نوٹیفیکیشن عزیم کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گئی۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روکا، فون آن کیا تو کمنٹس پڑھ کر اس کی سر و سفید رنگت خون چلکانے لگا۔ چہرہ غصے سے لال انگارے کی مان دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ افراز نے حیرانگی سے دیکھا، وہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے فون افراز کی طرف بڑھایا، بس اسی وجہ سے میں سوشل میڈیا کے الفاظ سے دور رہتا ہوں۔ افراز نے فون پکڑ کر دیکھا، جہاں ڈیروں ڈیر تعریف کے میسج تھے وہاں ایک میسج تھا، برانڈیڈ سوٹ پہن کر صرف تصویر ہی کھنچوائی ہے جو ممی پڑا ہے، جس پر عزیم نے اسے رپلائی کیا، میرے اعمال کی نگرانی کرنے کے لیے کاتب کارپین مقرر ہے، آپ اپنے اعمال پر توجہ دیں، میں کسی کو بھی جواب دینا کا پابند نہیں۔ واہ بھائی کیا کرارا جواب دیا، مزہ آ گیا۔ افراز ہنس کے بولی، ساتھ ہی ایک اور نوٹیفیکیشن دے، واہ عزی میری جان مذہبدار ہے اسٹائل میں، کومل۔ یہ کومل تو وہی ہے نا بھائی جو آپ کی یونی فیلو میک اپ کی دکان۔ عزیم اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ پک ڈیلیٹ کی، اصل مصیبت کی جڑ یہ تصویر ہے، اسے ہی ڈیلیٹ کر دوں گا تو بات ہی ختم، آئندہ اس طرح کی فضول حرکت مت کرنا۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا اور کمرے کی طرف بڑھا، تم سے ایک بات شیئر کرنی تھی افراز۔ کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے بیڈ پر بیٹھی ہوئی افراز کو دیکھا، کھا جاؤ، ہاتھ کو کھانا کھلا رہی تھی، جی بھائی کیا بات کرنی ہے، آپ اندر آئے نا۔ افراز سر اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو دروازے کے درمیان میں کھڑا کسی شاہ جی کی کفیت میں مطلعات لگ رہا تھا۔ اس قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں آئے، موجود ٹو سسٹر صوفے پر بیٹھ گیا، سر جھکائے بات کو آغاز کرنے لگا، کرنے کا سرا تلاش کرنے لگا۔ بیڈ پر بیٹھی افراز مدل نظروں سے اسے دیکھتی، ہاتھ کو بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹ ڈالتی، بیڈ سے اتر کر اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھی۔ آپ پریشان ہیں بھائی؟ اپنے ہاتھ اس کے باہم جڑے ہاتھوں میں رکھ کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، بس تمہیں ایک بات بتانی تھی اور صبح کے اپنے رویے پر سوری بھی کرنی تھی، میں کوئی زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا صبح۔ پھر دھیرے سے مسکرایا اس کی فکر مند ہونے پر، نہیں بھائی سوری کی ضرورت نہیں، غلطی میری ہی تھی، میں نے آپ سے پوچھے بغیر وہ پک اپلوڈ کی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کچھ لمحے بعد جب وہ بولا تو لہجہ سنجیدہ اور ٹھوس تھا، کیسے فیصلہ؟ بول جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پر کس سے؟ روانی سے اس کی منہ سے نکلا لفظ پر زین نے حیرانی سے دیکھا۔ او گاڈ، آپ واقعی میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی خوشی سے دل کھلکھلاتے لہجے پر دھیرے سے ہنس دیا، اگر تم نہیں چاہتی تو نہیں کرتا شادی، اندازہ ہلکا پھلکا تھا۔ ایسا ظلم تو اب مجھ پر بالکل نہ کریں، اللہ میرا تو کتنا خواب تھا آپ کو دولہے کی ڈریس میں دیکھنا، جو بھی اپنی بہن کی پسند کا پہننے والا ہو، مگر ایک شرط ہے۔ افنا سے چپ کر سے کیا مطلب؟ میں ان ٹپیکل ودیسی دلہنوں کی طرح شیروانی وغیرہ نہیں پہن سکتا، دلہنوں کی طرح۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا، تو کیا پہننے کا ارادہ ہے مسٹر کول کا؟ وہی جو میری ڈریسنگ ہے، 3 پیس سوٹ، سمپل۔ صوفے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہوا سکون سے پشت پیچھے لگا کر بولا، بالکل عجیب و غریب نمونہ لگیں گے آپ۔ عزیم اس کی بات سن کر کھیک لگا کر ہنسا اس کے اندازے پر۔ اچھا یہ بتائیں لڑکی کون ہے؟ افراز نے پوچھا، تم اسے جانتی ہو؟ کیسے چوم کر پوچھا، جس سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ اب زیادہ پہلے نہ بجائیں، صحیح سے نام بتائیں اس خوش نصیب لڑکی کا جس سے میرا بھائی، اس نے چہیتے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ خوش نصیب یا بد نصیب؟ بائیں ابرو کو سواری انداز میں اونچا کیا، بد نصیب کیوں بلا؟ خوش نصیب ہی ہوگی جو لڑکی آپ جیسا کیئرنگ انسان شوہر کے روپ میں ملے گا، اس کا نام حرمت ہے، بقول تمہارے خوش نصیبی سے میری بیوی بنے گی۔ حرمت، واہ بھائی میں بہت خوش ہوں آپ دونوں کے لیے، اگر سچ میں ہو جائے تو وہ پھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ جائے گی۔ مبارک ہو بھائی، دیکھیے گا میں آپ کی شادی کس دھوم دھام سے کرواتی ہوں۔ وہ اس کی کندھے سے لگتی ہے بولی، اچھا یہ دھوم دھام تب ہوگا جب دلہن صاحبہ راضی ہوں گی۔ عزیم نے سے بتایا، کیوں کیا ہوا اسے؟
اس نے حیران نظروں سے دیکھا۔ ابھی میں نے اس سلسلے میں بات ہی نہیں کی جو اخلاق کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، ڈریگن کی طرح ہر وقت منہ سے آگے کے گولے گلتی ہے۔ عزیب نے آج کل اس کا لہجہ اور انداز آنکھوں میں یاد کرتے ہوئے کہا، میں بات کرتی ہوں اسے، ویسے بھی مجھے بھی ملنا ہے اس سے۔ نہیں، تم اس سے کوئی بات نہیں کر رہی ہوگی اور تمہیں لائٹلی لے گی اسے۔ میری وجہ سے میری بہن کی بےعزتی ہو جائے مجھے اچھا نہیں لگا۔ تم مما سے بات کرو، وہ خود ہی حالت سے بات کریں گی اور کسی کی نہیں حالے کی بات ضرور سنے گی۔ تم مما سے بات کرو، میں اسی میں تمہارے پاس آیا تھا۔ اپنی شادی کی بات تو خود بات کرتے اچھا لگوں گا کیا بھلا؟ اوہو، اس نے مسکراتے ہوئے اوہو کو کھینچ کر بولا، چلیں ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے لیے یہ بھی صحیح۔ مما کو واپس آنے دے، پھر ان سے بات کروں گی۔ یاد سے کر لینے، اٹھ کے وہاں سے جانے سے پہلے بولا۔ بھیا کر لوں گی، ڈو ناٹ۔ آج اتوار کا دن تھا، آفس سے چھٹی کے باعث وہ آج گھر پہ ہی تھی۔ آفس میں عظیم اور حرمت کے آپسی تعلقات بالکل بہت سپلائی والے ہی تھے۔ کام کے معاملے میں بہت ڈسپلن تھا، باقی سب سے بھی یہی مل رکھتا تھا۔ اس ایک ماہ میں اس نے ڈوبتی ہوئی کمپنی کو نئے سرے سے بہت اچھے سے سٹینڈ کر لیا، مگر بلا ناغہ آفس سے فراغت کے بعد ان کے گھر ضرور آتا اور کچھ نہ کچھ ضرور لاتا۔ حریم منع کرتی رہ جاتی مگر ان کی ایک نہ سنتا۔ حرمت نے آج سارے ہفتے کے کپڑے دھونے کے ارادے سے انہیں گٹھا کیا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے، ٹب میں پانی اور واشنگ پاؤڈر ڈال کر اس میں بھگو دیا۔ اب وہ ساتھ ساتھ کچے مٹی سے بنے صحن کی صفائی بھی کرنے لگی کہ باہر دستی کے واسن کا جھاڑو چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی۔ تم رہنے دو حرمت، میں دیکھتی ہوں، تم کام نپٹاؤ۔ حریم نے اسے کہا اور دروازہ کھولا۔ باہر ہی محلے کی کچھ خبر نہیں تھی جو ادھر ادھر جھک کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا بہن؟ حریم نے ان سے پوچھا۔ وہ نہیں آیا آج، ان عورتوں نے میں سے ایک نے تھکی وجیح لب نے کہا۔ کون؟ حریم نے حیرانی سموتے ہوئے لب نے کہا، ارے وہی گاڑی والا جو روز روز گھر کے چکر لگاتے ہیں آج کل۔ سب سمجھتے ہیں تیری بیٹی نے کوئی نیا امیر مرغا پھنسایا ہے۔ حریم پر تو ان کی بات سر پر لگی طلب بجی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ حریم نے ان کی بتکی بات پر جاری کیا۔ اماں بھی کہاں ہے جس نے اتنے سالوں تمہیں اپنے گھر میں بنا دی؟ تم لوگوں کی وجہ سے اس محلے کی بدنامی ہو، ہمیں یہ قطع گوارا نہیں۔ اماں بھی کو کہتے ہیں سب مل کر نکالیں ان گندگی کی پوٹلی کو گھر سے باہر، ورنہ وہ بھی نکل جائیں۔ ان کی وجہ سے ہماری بیٹی بدنام ہوگی۔ حریم نے ان کی اگلی بات سنے بغیر دروازہ زور سے ان کے منہ پہ بند کیا۔ اس سے زیادہ اور کچھ سننے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ انہوں نے مڑ کر حرمت کی طرف دیکھا جو ساتھ کھڑی بنجر آنکھوں سے بے جان مورد کی طرح اپنی ذات کے ارزان ہونے کا سوگ منا رہی تھی۔ خاصے معمول وہ اپنے آفس وقت پر آفس آ چکا تھا۔ پاس پڑے فون کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ مس حرمت کو اندر بھیجیں۔ سر وہ تو جی مس، وہاں کیا وہ تو ٹیل می کوئکلی۔ سر وہ ابھی گھر کے لیے نکلی ہیں، ان کی مدری کال آئی تھی، ان کی بیٹی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں۔ عزیم نے اتنی سی بات سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور کار کی کیز لی، تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے باہر نکلا۔ حرمت گھر پہنچ چکی تھی۔ پیام کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اسے شانے پر ساتھ لیے باہر دوڑ تک آئی اور رکشے تلاش کرنے لگی۔ اسپتال جانے کے لیے پاس ہی گاڑی آ کر رکی۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہی اسپاٹ لہجے میں بولا، گاڑی میں بیٹھو۔ اس کی بات کو نظر انداز کیے ادھر رشید تلاش میں نظر جانے لگی۔ یہ وقت تمہاری فضول کی اکڑ دکھانے کا نہیں، اس سے پہلے کہ پیام کو اللہ نہ کرے کچھ ہو فوراً گاڑی میں بیٹھو، ورنہ میں اسے تم سے چھین کر لے جاؤں گا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ اسے کچھ ہو تو جلدی چلو۔ وہ پیام کی خاطر بیٹھ کی اور سلامتی کے دائیں پار پڑ کے اسے پھونتی رہی جب تک کہ وہ لوگ اسپتال نہیں پہنچے۔ عزیب نے رش ٹائپ کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا۔ یہ تم کون سے اسپتال لے آئے ہو؟ ہمیں سرکاری اسپتال جانا ہے، یہ تو پرائیویٹ ہے۔ حرمت نے پیشانی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی عزیب نے اس کے ہاتھوں سے پیام کو لیا اور پیام کی کیس ہسٹری کی فائل لیتے ہوئے فوراً ڈاکٹر کیبن کی طرف دوڑ لگائی۔ ڈاکٹر ڈیلی پہلے اس کا چیک اپ کریں، دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔ اس نے تیزی سے کہا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگے اور فائل لے کر اس کے پاس رکھی۔ انہوں نے عزیم کو باہر ٹکنے کے لیے بولا تو وہ باہر آ گیا جہاں حرمت اسی کے انتظار نہ کر دی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی چیک کر رہے کر کے دیکھو کیا کہتے ہیں۔ کیا ہوئے پیام کو؟ میں نے پہلے بھی نوٹس کیا تھا، وہ بہت ویک ہے، مگر تمہارے رویہ دیکھ کر پوچھ نہیں پایا۔ وہ خاموشی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آیا اور عزیم فوراً ڈاکٹر کی طرف متوجہ۔ جی ڈاکٹر، میرے حال ہے، ان کو ٹرانسپلانٹ سجیسٹ کیا گیا ہے، مگر ابھی تک وہ نہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کی یہ حالت ہے۔ اگر ان کا وقت رہ جائے ٹرانسپلانٹ کی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کو بلڈ کینسر ہے اور ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا۔ یہ کیا رہے ہیں آپ؟ عزیم نے حیرانگی سے ڈاکٹر سے کہا۔ حرمت کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے تحریر میں لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے۔
حرمت نے ایسا جگہ اس بات پہ سر ہلایا اور اس کے آنسو بے کر فرش پہ گرنے لگے۔ اس کے آنسو فرش پہ گرتا دیکھ عزیم کو دل کو کچھ ہوا۔ اس سے پہلے کہ مزید نایاب موتی فرش کی زینت باتیں، عزیم نے اپنی ہتھیلی پر انہیں چن لیا اور مٹھی میں بند کیا، جیسے ساری کائنات کا خزانہ اس میں چھپا ہو۔ اس نے ذرا سی بھی بد اخلاقی کی تو ریت کی مال اس میں پھسل نہ جائے۔ حرمت اپنی آنکھیں صاف کیے پیام کو دیکھنے اس کے پاس جانے کے لیے اٹھی، اندر بڑھ گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی عزیم نے مٹھی کھولی، اس میں موجود انمول قطروں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ عزیم خان نے پیام کے لیے ایک پرائیویٹ روم لیا، اس کی وہی ٹریٹمنٹ کی جا رہی تھی۔ فی الوقت تو اس کی حالت سدھر آ چکا تھا، مگر بقول ڈاکٹر کی وقتی ٹریٹمنٹ ہی ہے۔ عزیم، حرمت اور حریم تینوں اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجود۔ جی ڈاکٹر، اب آگے کیا کرنا ہے؟ عزیم نے پوچھا۔ پیشنٹ کے سبلنگز میں ہی ڈونر ارینج ہو جاتا ہے اکثر، اس کے لیے سیمپل لے کر ٹیشوز میچز کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر آپ پلیز ہم سب سے پہلے سیمپلز لے لیں، جو جس کسی کا بھی میچ کرے۔ آپ جلدی پلیز جلد از جلد علاج شروع کر دیں۔ حرمت کی بات سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، چیر کو دھکیل کے پیچھے کیا اور ترفن کرتی وہاں سے باہر آ گئی۔ عزیم نے اپنی خالہ حریم کی طرف حیران کی نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے شانے چاہے جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ انہیں آنکھوں کی اشارہ سری دیتے ہوئے اسی پیچھے پیچھے باہر آئے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا لہجے میں سوال کیا، کس سے پوچھ کے یہ علاج شروع کروا رہے ہو؟ میں نے تمہیں اجازت دی؟ اس سے بری کے تنے نگوش لیے سے گورتے ہوئے کہا۔ میں تم سے زیادہ لینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اسپاٹ نے جواب کی سوچی میں، پیا میرے بیٹے ہے، اس کے بارے میں ہر فیصلہ لینا میرا کام ہے۔ اس معاملے سے دور رہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ مجھے بابا کہتے ہیں، اسی حق سے میرا بھی اتنا ہی حق ہے جس پر جتنا کہ تمہارا۔ عزیم نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا، مگر سچائی یہی ہے کہ تم اس کے بابا نہیں ہو۔ مت بھولو اس بات کو۔ اس نے بھی زیر خان لہجے میں جواب دیا، تمہیں ہمارے بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا اور میرے بیٹے کا آپسی معاملہ ہے۔ اس نے مجھے جس محبت سے بابا کہا ہے، میں اس کا مان کبھی نہیں توڑوں گا۔ اس حیثیت کے ناطے میں اپنا حق اور فرض دونوں نبھاؤں گا، مگر میں تم سے ایک پیسہ بھی لینے کی روادار نہیں۔ مجھے اور میرے بیٹے کو تم سے بھیک میں کچھ نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر سخت انداز میں بولی، پیام سے زیادہ اس وقت تمہیں ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ جو منہ میں آئے بولے چلی جا رہی ہو۔ کیا پیام میرا کچھ نہیں لگتا؟ کیا تم میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا تم دونوں کی اسی حال میں چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ کیا خاموشی سے یوں تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھوں بیٹھ کر؟ یہی چاہتی ہو تم؟ اگر اس معاملے میں ایک لفظ ہی بولا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات کان کھول کر اچھے سے ذہن نشین کر لو۔ وہ قریب رکھے گملے کو پاؤں سے زوردار ٹھوکر رسید کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ گملہ دو حصوں میں ٹوٹ کر گر چکا تھا، اس میں موجود مٹی ارد گرد پھیل گئی۔ اس بکھری ہوئی مٹی کی طرح اسے اپنی زندگی بھی بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ناز آج ہی ترکی سے واپس لوٹی، ماما بھیا ہسپتال گئے ہیں، اس نے انہیں بتانا مناسب سمجھا۔ وہ کیوں؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما، حرمت کی بیٹے پیام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے لے کر ہی وہ کافی الجھے ہوئے ہیں دونوں۔ کیوں، کیا ہوا پیام کو؟ ماما یہ تو مجھے نہیں، بھیا نے نہیں بتایا۔ تم نے پوچھا تھا اس سے؟ بس ماما، بھائی کو پریشان دیکھ کر حوصلہ ہی نہیں ہوا ان سے پوچھنے کا۔ میرے پیچھے تم نے اس کا خیال رکھا، بہت بہت شکریہ میرے پیاری بیٹی کا۔ تم نے اسی پیشانی میں بوس دیا۔ ماما، اس میں شکریہ والی کیا بات ہے؟ یہ تو میرا فرض ہے، آپ کی غیر موجودگی میں بھائی اور گھر کا خیال رکھنا۔ اس کی لافی آنکھیں آنسوں سے بھری۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی تھوڑی کو چھپ پیار سے پوچھا۔ مم آئی لو یو سو مچ، اس کے نیم لہجے میں کہا۔ ماما بھی تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے بولنے سے اس کی آنکھیں پونچھی۔ ماما، اپنے اور بھائی نے کبھی بھی مجھے احساس ہی نہیں دیا کہ میں آپ کی سکی بیٹی نہیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں دی یاد کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ جب سے ہوش سنبھالا آپ ہی کو اپنی ماں کے روپ میں پایا۔ سچ میں مگر میری حقیقی ماں باپ وہ بھی شاید مجھے اتنا پیار نہ کرتی جتنا آپ کرتی ہیں۔ آپ ضرور میری کوئی نیکی کا حصہ نہیں، خدا کا تحفہ۔ اس نے ممنوع لہجے میں کہا، اگر بابا مجھے میری شادی پر نہ بناتے تو مجھے کبھی بھی نہ پتہ چلتا کہ میں آپ کی سکی اولاد نہیں۔ جس دن تم پیدا ہوئی اسی دن تمہارے والدین کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فلک نے بتایا تھا کہ تمہارے والدین کے اچھے دوست تھے، بس جاتے ہوئے تمہاری ذمہ داری نہیں دے گئے تھے تو وہ تمہیں یہاں میرے پاس چھوڑ گئے۔ میرے پاس بیٹا تو تھا، مگر بیٹی کی کمی تھی جو تم نے پوری کر دی۔ آئندہ کبھی بھی وہ کوئی الٹی سیدھی سوچ اپنے دماغ میں مت لانا۔ تم میری ہی بیٹی ہو، آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے پیار بھرے انداز میں اسے سرشت کیا۔ اور زین بھی تو سب کچھ جاننے کے باوجود تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی تمہیں محسوس ہونے دیا کہ تم اس کی سکی بہن نہیں۔ اس نے دبی نظروں سے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ اوہ ہو ماما، ایک بری بات یاد آئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے کیا؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ پلیز ماما مان جائیے گا، اس نے من بھرے انداز میں کہا۔ بات تو بتاؤ، پہلے نبھانے کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کی۔ ماما، بھائی
حرمت سے وہ تھوڑا بولی، پھر تھوڑا سا رکی۔ پوری بات بتاؤ افراز، بھائی حرمت سے شادی کرنا چاہتے کیا؟ انہوں نے پرنسس سے دیکھے کیا؟ اس نے سامنے سر بڑھایا۔ ماما پلیز مان جائیں نا، اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے انہیں منانے کے لیے کہا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر کہیں وہ یہ سب اپنی دوست کی ہمدردی تو نہیں کر رہا؟ ہاتھ کر انہوں نے دل میں املنے والے سوال کو الفاظ کا رو دیا۔ نہیں ماما، مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے۔ شاید بھائی سے پسند، اس نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے کہا۔ اگر عزیم کو حرمت میں کوئی انٹرسٹ تھا تو اس نے مجھے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ماما بھائی نے ابھی بھی آپ سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے آپ سے بات انڈائریکٹلی آپ سے کہنے کے لیے میرا سہارا لیا۔ انہوں نے ہی مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کروں تاکہ آپ حریم حالت سے اس سلسلے میں بات کریں۔ عزیر نے حرمت سے پوچھا۔ نہیں ماما، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گی، آپ ہی حالت سے ڈائریکٹ بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں موقع دے کے بات کروں گی تحریم سے۔ اوہ ماما آپ کتنی اچھی ہیں، ان سے بات سن کر فرد مسرت سے ان کی گلے لگی۔ حرمت آپ کا بلڈ سیمپل پیام سے میچ تو کر گیا ہے، مگر آپ تو خود اینیمیا پیشنٹ ہیں، آپ میں تو خود خون کی کمی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے حرمت کو دیکھتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا۔ میرا میچ نہیں کیا، میرے لے لیں۔ حریم ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں میڈم، آپ کا میچ نہیں ہوا۔ مگر وہ کچھ کہتے اچانک رکا۔ مگر کیا ڈاکٹر؟ پاس بیٹھے عزیم نے ساری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا میچ کر گیا ہے، آپ ہیلدی ہیں، اس لیے آپ دے سکتے ہیں، اگر دینا چاہیں تو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، عزیم خان نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا کہا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ میں آپ سے غدہ انجیکٹ کر کے پیشنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اس آپریٹ کے بعد آپ کو بھی مکمل ریسٹ کی ضرورت ہوگی، کافی احتیاط کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ آپریشن کی تیاری کریں، میں تیار ہوں، عزیم خان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ حرمت نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، مگر عزیم اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز برت رہا تھا۔ نازی ہسپتال آ چکی تھی، حریم اور حرمت دونوں سے ملی، پھر پیام سے۔ خالہ جانی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، حرمت نے نرم نگاہوں سے ناز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مگر پہلے تم بتاؤ۔ نہیں خالہ جانی، پہلے آپ بتائیں، اس نے اصرار کیا۔ آپ دونوں ہی پہلے میری بات سنیں، حریم نے ان دونوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ عزیم آپریٹ کے لیے چلا گیا ہے کیا؟ دونوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ خالہ جانی مجھے آپ سے یہی بات کرنی تھی۔ موفن میرا مطلب ہے عزیم پیام کو ڈونیٹ دے رہا ہے اور میری بات نہیں مانا، آپ دیکھ لینا کیا کرنا ہے۔ آخری بات پر اس نے اپنی آنکھیں اپنی انگلیاں چٹھاتے ہوئے سر جھکایا۔ حرمت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، پیام اور عزیم دونوں کے لیے دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آؤ ہم تینوں مل کر ان دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ عزیم خان کے پاکستان کا ٹور کچھ زیادہ ہی لمبا نہیں ہو گیا؟ اس نے سوچنے کے انداز میں پیشانی میں پڑی لکیروں کو مسلتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ عماد نے یک لفظی جواب دیا اور لیپ ٹاپ پر جھکتے ہوئے اپنا کام اکاؤنٹس کا ڈیٹا پھر سے ایک بار چیک کرنے لگا۔ تم میں بھی اس عزیم خان کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی روح مائل کر گئی ہے، جب دیکھو اسی کی طرح کام میں مصروف، اس نے ظفر اللہ لہجے میں کہا۔ عماد نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اپنی نظریں اس کی جانب مرکوز کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ جی آپ فرمائیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بائیں پوسٹ کرتے ہوئے کہا۔ میڈم جی، ان کی غیر موجودگی میں سب کام مجھے ہی سنبھالنے ہیں، ذمہ داری ہے میری، ان کے آنے پر جواب دہ ہوں گا۔ اور دوسری بات، آپ کو ہم جیسے غریب غربا لوگوں کو میں کیا توجہ؟ ویسے اگر آپ کا اشارہ کرے تو جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، اس نے فوراً سے ٹون بدلتے ہوئے ذرا سہل شوخ لہجے میں کہا۔ فضول بکواس کر لو جتنی بھی ہو سکے تم سے، اس نے اپنے فارورڈ ہیئر اسٹائل کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے مغرونہ انداز میں کہا۔ میرے دو ٹکی گھٹیا ڈائلاگز کبھی بھی امپریس نہیں کر سکتے، سمجھے تم مجھے؟ یہ کہتے ہو اپنی جگہ سے کھڑے۔ ہاں، 2 گھڑی تم سے بات کیا کر لی، اپنی بات نہ بھولا کرو۔ ہوں پور مین، وہ ہونٹوں کو گول گھماتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی۔ وہ کیبن سے باہر نکلنے لگی تو عماد نے برق رفتاری سے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کا باہر جانے کا راستہ روکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی حرکت اور چہلا کر تیز آواز میں بولی۔ ہٹو راستے سے، اس نے اس کے شانوں سے دھکیل کر پیچھے ہٹانا چاہا، اور اگر نہ ہٹوں تو وہ بھی آج اپنی ضد پر ڈٹ چکا تھا۔ لگتا ہے تم مجھے ابھی ٹھیک سے جانتے نہیں ہو کون ہوں میں، اس نے مسکراتے ہوئے ظافی انداز میں کہا۔ کومل گریدزی ہوں، میرے پاپا کی ایک کال پر تم ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، یہ تمہارا نام و نشان تک نہیں ملے گا کسی کے ڈھونڈنے سے بھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب سمجھ میں آتے ہیں میری، تمہاری طرح آنکھوں سے اندھا، دماغ سے پیدل نہیں ہوں میں۔ عماد نے یہ کہتے ہوئے اس کی نازک سی کمر پر اپنے بھاری ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ تمہاری اتنی ہمت، یو چیٹرز! کومل نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ عماد نے چاپ دستی سے اس کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا۔ نہ مس کومل، اپنی ان کومل ہاتھوں پر اتنا ظلم مت کیجیے،
یہ دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے کومل کا وہی ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے ہمار آواز میں کہا۔ اس کی انگلیاں کومل کو اپنی کمر میں ڈستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑ مجھے ورنہ اس نے اپنی پوری قوت لگائی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے۔ ورنہ کیا؟ عماد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گھبرو آواز میں کہا۔ بے شک وہ کتنی ہی بولڈ کیوں نہ ہو، مگر پہلی بار وہ کسی لڑکی کے اتنے قریب تھی۔ عظیم سے وہ کتنا بھی فری ہونے کی کوشش کرتی مگر وہ کبھی بھی اس پر توجہ نہیں دیتا تھا اور اس سے دور بھاگتا تھا۔ مگر عماد کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے اوپر کی سانسوں پہ نیچے کی نیچے رہ گئی۔ عماد نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ترین کیا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ کومل نے کبوتر کی طرح آنکھیں زور سے میچ لی۔ عماد نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ گرتی گرتی بچی۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سنبھالا۔ عماد تم سے پیار کرتا ہے، اور جس سے پیار کیا جائے اس کی عزت اپنی جان سے بھی عزیز ہوتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب تم خود مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کرو گی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دیکھ لو خواب جتنے دیکھنے ہیں، کیونکہ ایسی حقیقت میں تو ہونے سے رہا۔ وہ زیر خان لہجے میں تنفر سے بولی۔ میں صرف اور صرف عظیم خان سے پیار کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ منگلی اٹھا کر کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی۔ عماد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ ناقابل یقین آنکھوں سے اپنے سامنے مشینوں میں جگڑے ہوئے بے حس و حرکت پڑے ہوئے بھلے ہلکے پھلکے انداز میں سانس لیتے ہوئے اس نیم بے ہوش وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف اس کے بیٹا، دوسری طرف سے بچپن کا دوست، دونوں ہی اس کی زندگی کی اہم ترین شخصیات۔ کل کا کامیاب آپریشن ہونے کے بعد دونوں کو ہوش تو آ چکا تھا مگر ابھی بھی وہ دواؤں کے زیر اثر بے ہوش تھے۔ اسے جلیل سلطان کی یاد آئی۔ سب کچھ تو آپ میرا اپنا ساتھ لیں گے، میرا چین سکون، میری ہمت حوصلہ، آپ کے بغیر یقین مانیں میرا کچھ بھی نہیں اس دنیا میں۔ اگر ہمارے بچے نہ ہوتے تو میں بھی کب کی آپ کے پاس آ چکی ہوتی۔ آپ مجھے تنہا، یہ ذمہ داریاں سب کر کہاں چلے گئے؟ اس نے رگوں درگوں حالت میں کرب زدہ آواز میں کہا جو مشکل سے اس کی خود سے کانوں سنی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لیکن اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن، لمحے، منظر سب پوری جان سے زندہ ہو کر گئے۔ جو خالہ اس کی باری شاید دعاؤں کے زیر اثر بوجھل آواز سے کانوں سے ٹکرائی۔ حرمت نے چن کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا کنولا لگا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ حرمت نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ اس کے دل میں سوچا نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں غلط نہیں سوچوں گی۔ شاید اب تک میرے ساتھ جتنے بھی واقعات بیت چکے ہیں ان کے باعث سے میں اسے بھی غلط سمجھ رہی ہوں، اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہ ہوئی، وہیں کھڑی رہی۔ تم نے جو کیا میں اس کے احسان نہیں اتار سکتی مگر کیا؟ اور ناقہت زدہ آواز میں مد مجھو کر کے بولا۔ اس علاج میں جتنی بھی رقم خرچ ہوئی وہ میں سب چکا دوں گی۔ زیم نے اس کی بات سن کر کب سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ کچھ تفکر کے بوالا، پہلی والی بات جو تم نے کہی اس کا بدلہ تم اتار سکتی ہو۔ حرمت نے اس کی بات پر غور کیا۔ کچھ دیر بعد یاد آتے ہیں بولو کیسے؟ بس تمہاری مما جو تم سے بات کہیں ان کی بات مان جانا، سمجھ لینا جو میں نے کیا تم نے ہاں کہہ کر اس کا بدلہ چکا دیا۔ کس چیز میں ہاں؟ اس نے کشم مطلع ہوتے اس سے پوچھا۔ وہ تمہیں وہی بتائیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے کہ میں بتاؤں۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی اپنی بات کہی۔ وہ روم سے باہر نکل گئی۔ پیام اور زیم دونوں کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے دونوں کو ابھی صاف ستھرے ماحول میں رہنے کی ترغیب دی کیونکہ ذرا سی بھی انفیکشن ان کے لیے مضر صحت ثابت ہو سکتی تھی۔ حریم اور نازا دونوں ڈاکٹر سے ابھی مل کر آئی تھی۔ حریم جس جگہ تم لوگ رہتے ہو وہ جگہ پیام کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، اتنی مشکل سے پیام ٹھیک ہوا ہے، ہمیں مزید کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے نہ سہنازاد میں کہا۔ ٹھیک ہے کہا ابھی آپ نے۔ حریم بولی ایسا کرو تم سب لوگ ہمارے گھر شفٹ ہو جائیں۔ مگر آپا اس سے بہتر ہے کہ حریم کچھ کہتی۔ حریم ہم سب پہلے بھی تو ایک ساتھ رہتے تھے تو اب کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ذرا بھی علم ہوتا نا کہ وہ وشما تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی تو کبھی بھی تمہیں اور حرمت کو ہاں اکیلے نہیں چھوڑتی۔ بس آپا شاید یہ سب ہونا بھی مقدر میں لکھا تھا۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا بس اب مجھے دوسری کوئی بات نہیں سننی، تم اپنا سامان لو گھر سے، پھر میں ہم سب ساتھ رہتے ہیں گے۔ ٹھیک ہے آپا، بہت بہت شکریہ۔ وہ فرحت جذبات سے ان کے گلے لگے۔ ناز نے بھی ان کے گرد ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ حریم مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ حریم کے پیچھے ہٹتے ہی ناز نے کہا جی بتائیں کہ آپا کیا بات ہے؟ وہ دراصل وہ کہتے ہوئے رکی۔ آپا ایسی کون سی بات ہے جسے کہنے سے پہلے آپ اتنا ہچکچا رہی ہیں؟ کہیں نہ کیا بات ہے؟ حریم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حریم دیکھو برا مت بنانا، مگر آپا آپ کہیں گی پہلے کبھی میں نے آپ کو کسی بھی بات کو برا منایا ہے؟ جو بناؤ گی میں چاہتی ہوں عظیم و حرمت کا نکاح کر دیں، حرمت کے ساتھ ساتھ پیام اور پریشا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ حریم نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپا کیوں کیا
हुआ। मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी। आपने ये सोचा मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और बात क्या होगी। बच्चों को भी बाप का साया मैसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तुम हरमत से पूछ लो पहले। जी आपा, मैं बात करूंगी। नाज और अफराज दोनों ही प्याम और अज़ीम के पास अस्पताल में रुकी थी, जबकि हरीम और हरमत दोनों घर आई। पहले तो हरमत ने वहां जाने की नफी की, मगर फिर हरीम ने इसे समझाई कि अम्मा भी के मोहल्ले वाले अब इन्हें वहां मजीद दलील करके वहां से निकालें। हमें खुद ही वहां से इधर से निकल जाना चाहिए। मगर अम्मा, हम जब गलत नहीं तो हम क्यों निकले वहां से। इस तरह हमारा वहां से निकलने से तो यह साबित होगा कि हम ही गलत थे। हरमत, तुम समझ क्यों नहीं रही। ये दुनिया तन्हा औरतों को जीने चैन से जीने नहीं देती। और एक सबसे अहम बात जो मैं तुमसे करना चाहती थी वो ये कि मैं और आपा चाहते हैं कि तुम्हारा और अज़ीम को निकाह कर दिया जाए। इनकी बात सुनकर वापस से बाहर हुई। तो मैं इस तरह की बात आपने सोच भी कैसे ली। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं। आपको शायद याद नहीं, मैं किसी की मनकूहा हूँ। इसने बुलंद आवाज में इससे बौबे करवाया। मनकूहा नहीं थी। इन्होंने भी इतनी ही बुलंद आवाज थी पर जोर देते हुए कहा। ये कहते हुए कमरे में की तरफ बढ़ गई। हरमत अम्मा भी की गोद में सर रखकर फुट फुट कर रो दी। सुन रही ना अम्मा भी, मम्मा मुझे क्या कह रही है कि मुझसे शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने का कह रही है। ये कहते हुए इसकी आवाज भी लड़खड़ा गिरने लगी। हरमत बेटा, पहला शौहर दुनिया से रुखसत हो जाए तो बेवा दूसरी शादी कर सकती है। ऐसा हमारा मजहब में जायज है बेटा। इन्होंने इसके सर के बालों को अपने छुरी ज़दा हाथों से सुलाते हुए नरम लहजे में कहा। बेटा, कुछ लोगों का कहना है कि अगर मर्द औरत से 6 माह दूर रहे, वापस में न मिले, मतलब हमले न हो तो इनका निकाह टूट जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। शौहर चाहे बीवी से 100 साल भी दूर रहे क्यों ना रह ले, बीवी इसी निकाह में ही तब तक रहती है जब तक इसे तलाक ना दे दें या फिर बीवी इससे खुला ना ले ले। जो पैसे लेकर तलाक दी जाए इसे खुला कहते हैं, और जो बगैर माल के हो इससे सिर्फ तलाक कहते हैं। मगर अम्मा मेरी, मुझे क्यों लगता है कि वो जिंदा है। वो जरूर वापस आएंगे, उसने धुंधली आवाज में कहा। बेटा, वो शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। मगर फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम निकाह करने से पहले कोर्ट से रुजू कर देखो लोग इस बारे में क्या कहते हैं, फिर जो तुम्हें ठीक लगे वही करना। इसने धीरे से सही कहा। हरमत ने इसे पुकारा। जी, वो सोचो कि घर से बाहर निकली। अपने से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचना, फिर ही कोई फैसला लेना। तुम्हारे बच्चों की अच्छे मुस्तकबिल के लिए इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। ये जो तुम सड़कों पर हवार होती फिर रही हो, तुम्हें भी इज्जत मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को प्यार और बाप का साया। अम्मा भी, इसने खोए हुए लहजे में कहा। औरत का दिल एक ऐसा मकान है जिसमें जब कोई एक शख्स बसेरा कर ले तो मकान इस शख्स के नाम लिख देती है। अगर वो शख्स मर जाए या छोड़कर चला जाए तो औरत का दिल एक असहबज़दा मकान बन जाता है जिसमें जाने वाले की रूह तो भटकती रहती है, और असहबज़दा घर में किसी नए शख्स का बसेरा बहुत मुश्किल है। जबकि मेरा दिल एक ऐसे मकान है जो नए नए लोगों को किराएदार की तरह जगह देता है, जो वक्त आने पर अपना मलकीन बदलता रहता है। जो जो उम्र गुजरती अगले मलकीन इसके दिल में खुशनुमा मकाम पाता रहता है। जबकि औरत की फितरत में वो वफा शामिल है। मैं इससे बेवफाई कैसे करूं। इसके लहजे में टूटे हुए कांच की चनक थी। फिर भी एक बार सोचना जरूर। इन्होंने हुर्मत को नहीं सोचा कि वबार में उलझा दिया। वाह, क्या खुशबू है। अफरा सुबह जब कमरे से बाहर निकले तो पूरे घर में ताज़ा तरीन बने मफन की खुशबू फैली हुई थी। लगता है कोई मास्टर शेफ गलती से हमारे इस गरीब खाने में घुस आया। इसका अंदाजा छेड़ने वाला था। बकवास बंद करो और नाश्ता स्टार्ट करो। वो जो ओवन के पास खड़ी मफन बेक ट्रे में निकाल रही थी, अफरस की आवाज पर मुस्कुरा कर बोली। हाय, लगता है आज मैं खूब पेट भर के नाश्ता करने वाली हूँ। हुर्मत के हाथ से ट्रे लेकर इसने एक लंबी सांस खींचकर इस दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतारा। ये तुम्हारे लिए नहीं है मेरी स्वीट सी बहना। हुर्मत ने वापस इसके हाथ से ट्रे चुकाई। फिर किस लिए? अफराज ने शरारती नजर से उसे देखा। वाह भाई वाह, अपनी इस क्यूट सी दोस्त को भूल गिर भैया से पुरानी दोस्ती निभा रही हो। इसने मुझसे खफ की चेहरे पर सजाते हुए मुंह फुलाकर कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल इसने प्याम के लिए इतना किया है, इसलिए मैंने सोचा इतने दिन से ब्रेजी खजा खा कर उकता गए होंगे तो कुछ इनकी पसंद का बना लूँ, बस इसीलिए। ओए बस बस, ये तो मुझे इतनी लंबी चौड़ी क्लियर वेशंस क्यों दे रही हो। मैंने तो बस मजाक किया था। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। हुर्मत बोली। अरे वाह, फिर तो जबरदस्त है भाई। इसकी खुशबू दिदनी थी, खुशी दिदनी थी। ये तुम कब से कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट हुई? अफरोज ने इससे पूछा।
बस क्या बताऊं, जिंदगी वक्त के साथ बहुत कुछ सिखा देती है। छोड़ो इसे, आओ चलें यहाँ सुनकर ही पेट भरना है। पराठे के ट्रे हाथ में लिए वो किचन से बाहर निकली तो अफराज भी इसके साथ हो ली। तुमने फरमत अब हर रोज ऐसे ही टेस्टी खाना बनाना। एबर वो बैठ कर पराठे कलम का मुंह में डालकर इसने चाय का सब लेते हुए मजे से कहा। तो हरमत ने मुंह बनाकर ऐसे घूरा। अफराज कुछ दफों के बाद हरमत ने कहा, इतना सर उठा के सुधर, तुम्हारी शादी किससे हुई थी? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? इसके सवाल सुनकर अफराज की आंखें नमकीन पानी से भर गई। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा, मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो। हरमत ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर नरमी से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, फिर बताऊंगी कभी। चलो पहले नाश्ता करने, सब ठंडा हो जाएगा, वरना इससे पहले कॉफी वक्त टाल दिया था। हरमत प्याम के लिए सूप का प्याला हाथ में लिए अंदर आई। प्याम बिस्तर पर लेटा हुआ था और इसके आगे नमकीन रखे सूप लाने लगी। प्याम की हालत अब पहले से काफी बेहतर थी। इसके चेहरे की रंगत भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। मामा बाबा कहाँ हैं? वो मुझे मिलने नहीं आए, प्याम ने इससे सवाल किया। हरमत को प्याम और अजीम का बाबा कहना बुरी तरह खुला, मगर वो खुद पर जबत करती बोली, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं, वो आएंगे आपसे मिलने। आप ज्यादा मत सोचो और आराम करो, जल्दी जल्दी ठीक होना है ना मेरे बेटे ने? इसने प्यार भरे अंदाज में पूछा। इसने स्वाब में सर हिलाया तो हरमत ने इसे गाल पर प्यार दिया और दोनों मुस्कुराने लगे। पापा ये देखिए, मम्मा ने आपके लिए मफन बनाए हैं। परी इसके रूम में एंटर होती हुई बोली। इसके हाथ में मफन से भरी प्लेट पकड़ी हुई थी जो बिस्तर पर नीम दराज था। इसे देख कर उठ बैठा। सच सच बताओ, किसने बनाए हैं? जैब ने इसके हाथ से प्लेट पकड़कर अपने पास रखी, फिर परी को अपने पास बैठाया। मम्मा ने। सच्ची? कोर्ट प्रोमिस सच्ची? इसने आंखें मटकाते हुए अपनी पटर पटर करती साफ आवाज में बताया। इन्होंने कहा है कि आपको दे आऊं। वो खुद कहाँ है? वो प्याम के भैया के पास है। इसने अपने सारी इन्फॉर्मेशन बताई। कहीं इस हाले ने बात तो नहीं कर ली जिसकी वजह से मेरे सामने आने से कुतरा रही है। इसने दिल में इसके बारे में सोचा। चलो मिलकर खाए। जैम ने इसे पेशकश की। मैं अपने बाबा को अपने कीट हासिल से खुद खिलाऊंगी ताकि मेरे बाबा जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम दोनों घूमने जाएंगे। इसने मस्का लगाते हुए एक नई फरमाइश कर डाली। हुसैन इसकी चालाकी पर हंसा। बिल्कुल ठीक कहा मेरी प्रिंसेस ने, हम सब घूमने जाएंगे। अब आपके बाबा बिल्कुल ठीक हैं, सब मिलकर कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। वाह बाबा, आप मेरे सबसे प्यारे बाबा हैं। इसने खुशी से झूमते हुए इसकी गाल पे किस की और इसके गले में बाहें डालकर इससे लिपट गई। हरीम को रात से बुखार था, इसलिए हुर्मत आज ऑफिस में नहीं गई थी। इसने चाय बनाकर बेमुश्किल नाश्ता करवाया और फिर अपने लिए मुख्तसर सा नाश्ता लेकर इन करीब आ बैठी। जब से अज़ीम की हालत में सुधार आया था, इसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। इसने भी सोच लिया था कि प्याम की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है तो वो भी ऑफिस जाएगी, मगर अपनी मम्मा की तबीयत की खराबी की वजह से वो आज ऑफिस नहीं जा पाई। हुर्मत बेटा, क्या सोचा तुमने? इन्होंने नकाज़ आवाज़ में पूछा। किस बारे में मामा? इसने हैरान होते हुए कहा। सब जानती हो किस बात में बात कर रही है, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो मैं ही बता देती हूँ। उस से निकाह के बारे में। इसने हाथ में चाय का कप एक तरफ रख कर इनकी तरफ देखते हुए तहलजे में गोया हुई। वो मेरे बेटे का इलाज करवाता सोलन में मुझे से निकाह करने को हाशमिंद है, वसूल लेने में। हर बंदा अपनी जुबान को लगाम दो। ये किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम इसके बारे में? दिमाग खराब हो गया है जो इस किस्म की मफली सोच होती हो। हुनमत ने इसके लव लहजे में जवाब दिया। अम्मा बी ने बताया था तुम कोर्ट जाकर मामला सुलझाना चाहती हो। इन्होंने एक सवाल पूछा। मैं कहीं नहीं जाना और ना ही कुछ क्लियर करना है। जैसे ये निकाह रचाने की आग लगी है वही सुलझाए, और हाँ, मुझसे दोबारा कोई भी इस सिलसिले में बात न करे। वो पहली बार हासी बदतमीजी का मुजाहरा कर गई थी जो इसकी शख्सियत का खासा न था। दरवाजे से दाखिल होती नाज ने शायद इसकी बातें सुन ली थी। हुर्मत ने इन पर एक रोशनी निकाल डाली और नाश्ते के बर्तन समेट कर वहां से निकलकर किचन की तरफ गई। सिंक में मौजूद बर्तन को धोने लगी। वहां मौजूद मुलाजमों ने इसे बहुत रोका, मगर वो अनसनी करती अपने काम में मगन रही, जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं। इसका दिमाग कहीं और ही पहुंचा हुआ था। और अज़ीम से कहती हूँ आज वो तुम्हें अस्पताल ले जाए। नाज ने हरीम के पेशानी पर हाथ रखे से हाथ चेक करते हुए कहा, नहीं आपा, मैंने मेडिसिन ली है, अब मैं ठीक हूँ, अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हुर्मत के हेड डरने की वजह से परेशान हूँ। मैं इसकी बेवकूफ़ी में इसका साथ हरगिज़ नहीं दूंगी। ठीक कह रही हो, मैं और अज़ीम से बात करती हूँ ताकि किसी वकील से मशवरा करके इस बात का कोई हल निकाले। नाज ने कहा, सब तुम बेफिक्र हो जाओ, अपनी सेहत पर तवज्जो दो। बीमारी को नज़रअंदाज करने से बीमारी खत्म नहीं हो जाती, इसका इलाज करवाना पड़ता है। मेरी मानो तो आज अच्छी तरह से चेकअप करवा दो। ठीक है आप, जैसे आप कहें, इन्होंने आर्जुदी से कहा। ऑफिस की केबिन के बाहर दस्तक सुनकर जहाज की आंखों में चमक पड़ी।
वही हॉट मानी हेदी से मुस्कुरा उठे। कम इन थोड़ी वक्फे के बाद सीधा हुआ बोला, लहजे में बेपनाह संजीदी थी। सर आपकी कॉफी काफी का सामने रखते हुए धीरे से बोली। लहजे से एतमाद जाहिर करने की भरपूर कोशिश की गई थी। उजैम ने एक नजर इसे देखकर मग उठाकर लबों से लगाया। अभी इसने पहले घूंट लिया था कि वापस जाने के लिए मुड़ गई। आपके इल्म के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ठंडी कॉफी नहीं पीता और मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए मिस हुर्मत। इसकी बात हुर्मत ना समझी से इसकी देर देखा, जो मग टेबल पर चट करने के अंदाज में रख चुका था। जी सर। वो ना समझी से देखा। आप शायद अपने हालात में इतनी मशगूल थी कि काफी ठंडी हो चुकी है। दोबारा बना कर लाएं। इसका अंदाज थोड़ा साफ था। हुर्मत ने सरस से इसका मग उठाया, दरवाजे के करीब जाकर धीमी आवाज में कुछ बोली। अंदाजा बढ़ाने वाला था। नारे खत्म नहीं होते जनाब के। मिस हुर्मत आपको इसी काम के पे दी जाती है। इसके सख्त आवाज पर इसने गड़बड़ा कर एक लम्हे के लिए पीछे देखा और सुन लिया। खुद कमलाबत करते तेजी से बाहर निकली। थोड़ी देर बाद वो दोबारा कॉफी लेकर आई और रोजेम को ऑफिस की फाइल रेक के पास खड़े था। सर कॉफी। ब्लैक कॉफी रेक में मौजूद फाइल पर नजर जमाते हुए मसरूफ अंदाज में बोला, जी बनाई तो ब्लैक कॉफी है, अब पता नहीं आपको कैसी लगे। उसे ने एक नजर इसे उठाकर देखा, आगे बढ़कर मग उठाया और सर उठाए इसे दिख रही थी। ऐसे तो बेहतर है। ऐसे कीजिए मिस सुनो, रेक में से हमदानी कंट्रोगेशन की फाइल ढूंढ कर दीजिए। जी सर। सर हिलाकर एक देखते बड़ी और बड़ी ध्यान से की फाइल को निकाल कर देखने लगी, जबकि वो अपनी छोकरों के हाथों से बनी गरम गरम भाप उड़ाती कॉफी का मजा लेता ऐसे ही देख रहा था, जो कि इसकी नजरों से बेखबर अपने काम में मगन थी। उजैम के देखने के अंदाज से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इसके अंदर क्या चल रहा है। आंखें जज्बात से पुर थी, जबकि चेहरा साथ। यहाँ तो नहीं है सर कोई इस नाम की फाइन। इसकी बात और सीधा हुआ तो ऊपर वाले रेक में देख लें। हुर्मत ने सर ऊंचा करके इस रेक की तरफ देखा, जो इसकी पहुंच से काफी दूर था। फिर आसपास किसी स्टोर की तलाश में नजर आई, जिस पर पढ़ के चढ़कर वह इस रेक तक पहुंच सके। इधर उधर क्या देख रही है सर? वो ये रेक काफी ऊंचा है, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगी। उजैम खान ने एक बार पूर्ण नजर ऐसे देखा, जिसका कद वाकई इतना ज्यादा नहीं था कि पूरे वाले रेक तक इसके हाथ पहुंच जाए। तो ये चेयर ले लें। इसने अपनी चेयर की तरफ ध्यान किया। इससे कुछ ही फासले में खड़े उजैम खान दोनों हाथों में सीने में बांधे बड़े गुस्से से देख रहा था, जो चेयर पर खड़ी होने के बावजूद भी दोनों एड़ियां ऊंची किए बड़ी मुश्किल से एक एक फाइल को भी मुश्किल से इन तक पहुंचने की उंगलियों के पोरों की मदद से फाइल खींचती। इस पर हमदानी के इंटरेक्शन को नाम ढूंढती, मगर फिर मतलूबा फाइल न होने की मायूसी से इन्हें दोबारा इनकी जगह में रख देती। इसका यह मसरूफ अंदाज उजैम को बड़ा मजा दे रहा था। मिल गई। थोड़ी देर बाद जब बोली तो इसकी सांस फूल रही थी और चेहरा सुर था, जैसे कोई पहाड़ अबूर करके आई हो। नीचे उतरने के लिए जैसे ही इसने पाँव आगे बढ़ाया, ना जाने कैसे डिसबैलेंस होकर वो लड़खड़ाई। फाइल हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरी, उसके साथ वो भी गिर जाती अगर से देखते ही अज़ैम ने फर्ती से आकर बैठकर से थामना नहीं होता। फिजा जो अंदर आने के लिए अज़ैम की इजाजत लेने वाली थी, अंदर का मंजर देख तो गोया इसके तन बदन में आग लगी। स्टूपिड, जाहिल, गवार, मिडिल क्लास लड़कियां, यही सब तो चलाकियां हैं इनके बड़े बड़े ऑफिस में आकर वहां के बॉस को फांसना। वो जल कर बोली, मगर इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि अज़ैम और हुर्मत दोनों सुन चुके थे। तुम ठीक हो? अपने बाजुओं की गैस से आजाद करते हुए अज़ैम ने नरमी से पूछा, जो अब सीधी होकर अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, जो कि शाने से उतर गया था। जी, एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो अब जमीन पर गिरी फाइल उठाने के लिए झुकी थी। फाइल उठाकर टेबल पर रखी। अब आप जा सकती हैं। फाइल इसके हाथ से लेकर टेबल की तरफ बढ़ गया, जबकि इसकी तरफ इजाजत मिलते ही दुपट्टा संभालते हुए खामोशी से दरवाजे की तरफ चल दी। मिस फिल्जा, माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। आपका शुमार काबिल एम्प्लॉयज में होता है, ऐसे बिहेव आपको सूट नहीं करता। बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। अदरवाइज सॉरी सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। इसने चट से माफी मांगी। अपनी बन बनाई एमओ जो कैसे लम्हों में गलत करने देती। सॉरी, मुझसे नहीं, मिस खरमत से मांगे। जी सर। बाहर निकले तो पैर चटकती अपनी जगह पर आए। उसे सर करती है मेरी जूती। इसने तनफर से अपने क्लियर कट हेयर्स को झटकर हंगार भरा। फिर अपने टेबल पर आकर जब तक फिल्डर्स ने अपने साथ लाई पानी की बोतल से 3-4 घोंट अपनी खुश खालके तक नहीं उतारे, तब तक इसके अंदर जलती हुई आग को सुकून नहीं मिला। कोई भी नहीं जानता कि हमारी जिंदगी में आने वाला हम कैसा होगा, मगर फिर इंसान समझ जानते हुए थे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बहुत से मंसूबे बना लेता है, बहुत से मनमोहे ख्वाब बुन लेता है। ऐसे ही कुछ अफराज ने भी किया। इसने अपने ख्वाबों को दुनिया में जरी सुल्तान को बसा लिया, सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा, मगर इसके मुकद्दर में शायद जरी सुल्तान का साथ ना था। उसकी बहन के मुकद्दर में लिखा जा चुका था। इसने अपनी दिली ख्वाहिश और जज्बात के खून करते हुए
قسمت کے در پر اپنا سر جھکا دیا۔ جب حرمت کی شادی کے بعد ناز افرز فلک شہر کے پاس ترکی پہنچے، وہاں کچھ عرصے بعد فلک شہر نے اپنے ایک جاننے والے دوست کے بیٹے بلاج کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ آگاہی محبت کا عذاب کیا ہوتے ہیں، ان لمحات میں وہ بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنے دکھ خود جھیل رہی تھی۔ اس کے پوشیدہ زخموں پر محرم رکھنے والا کوئی نہ تھا اس کے پاس۔ اس کے والدین کے شادی کی تیاریوں میں شاد و فرحان تھے، ایسے ہی انہیں ہفتے کریم کی دولت مل گئی ہو۔ دلہن کے روپ میں ناز اس پر سے بلائیں لیتی ہوئی نہ تھک رہی تھی۔ فلک شہر کے چہرے پر بھی اطمینان تھا، صرف عظیم کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ سب کی خوشی کے باعث سمناتے ہوئے چہرے دیکھ کر اس نے بھی حلقے میں اٹکا ہوا کانٹا نگلنے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی کا وقت دیکھ کے دار پر بینے کے لیے چھوڑ دیا۔ افراز نے شادی کے بعد گھر کا انتظام سنبھالنا چاہا تو اس کی سانس سے منع کر دیا۔ وہ کبھی اپنے کمرے میں تو کبھی لاؤنج میں، کبھی ٹی وی کے وقت گزارتی تو اس کی سانس سے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، بغور ان کے یہی تو چند دن ہیں آرام کرنے کے اور گھومنے پھرنے کے، تم دونوں انجوائے کرو، گھر گھر کی ہستی سنبھالتے تو عمر پڑی ہے۔ بلاج جب گھر ہوتا تو اس کو سر آنکھوں میں بٹھاتا رکھتا، اسے گاہے بگاہے اپنی محبت کی شدت سے آگاہ کرواتا رہتا۔ بلاج اپنی پرمیشن کے سلسلے میں زیادہ تر کام میں گزارتا اور وہ بھی اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی۔ سال بھر میں ہی اس کی گود میں ہاتھ آ گیا تو رہی سی کسر فارغ اوقات میں بھی مصروف میں بدل گئی۔ امر عدالت میں موجود جج صاحب کا حکم سننے کے منتظر تھے۔ کٹہرے میں کھڑی حرمت کاروان داں ان کا جواب کے منتظر تھی۔ وہی حالت عظیم کی بھی تھی جو سامنے لگی کرسی میں سب سے پہلی پر بچ جمع تھا۔ عظیم حرمت کو آفس کے بعد وہاں سے سیدھا کورٹ لے آیا تھا۔ حرمت کو وہاں کر علم ہوا کہ عظیم اپنے طور پر کیس دائر کر چکا ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنی جگہ پر جامد تھی۔ مس حرمت، سارے ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ تھی کہ آپ کے نکاح کو 4 سال بعد منسوخ کیا جائے گا، کیونکہ اسلامی اصول و قانون کے مطابق جب عورت کسی شوہر گم ہو جائے یا کسی حادثے میں موت ہو جائے اور کوئی ٹھوس شواہد نہ ملے تو 4 سال تک اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر اس کے مدت کے دوران شوہر کی واپسی نہ ہونے کی صورت میں عدالت اس شخص سے عورت کا نکاح منسوخ کر دیتی ہے، جسے فیصلہ نکاح یا تنسیح نکاح کہتے ہیں۔ جج صاحب کا فیصلہ سن عظیم خان اب فوراً اپنی جگہ سے اٹھے۔ ایکسکیوز می سر، معذرت خواہ ہوں درمیان میں بولنے کے لیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی سر، جج صاحب کے ہاتھ کے اشارے سے بولنے کی اجازت دیں۔ آنریبل جج صاحب، اس کے شوہر کو گئے ہوئے آلریڈی ہی تقریباً 4 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، تو پھر ایسے میں کچھ ماہ میں ہی بچے ہیں مدت پوری ہونے میں۔ عظیم خان کے سوال پر کمرے عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج صاحب نے گہری سانس لی، اپنی بات کا پھر سے آغاز کیا۔ یہ مدت اس شخص کی گم ہونے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ جب کورٹ میں کیس دائر کیا جائے تب سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے آج اس کیس کا فیصلہ ہوا تو آج سے مدت کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سے 4 سال بعد ہی اس کا نکاح کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ عظیم کی آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کیا اور ایک نگاہ حرمت پر ڈالی جو کسی بھی احساس سے آری لگی تھا، جرس بات تھا جس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ عظیم خان کے مقدمے میں شاید ابھی اور انتظار باقی تھا۔ قسمت اس کے صبر کو اور بھی آزمانا چاہتی تھی۔ اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر خالی ہاتھ رہ جانا کسے کہتے ہیں یہ بات آج کوئی عظیم خان سے پوچھتا۔ جانے کیوں ہر امتحان کے لیے زندگی کو ہمارا پتہ یاد ہے۔ اپنا وجود تیز ترین آندھی میں طوفان میں گرا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ ایسے کنارے پر لگنے والی کشتی بیچ موجدار میں جا پھنسی ہو۔ اس کے خوابوں سے سجا کانچ کا محل چھن کر کے ریزے ریزے ہو کر بکھر گیا ہو۔ خواہشوں سے بھرا جمتا دل درم سے جیسے کسی گہری کھال میں جا گرا ہو، ایک لحظ میں بکھرتا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے لاوے کی ماند بولتے ہوئے جذبات اکھڑ کر باہر آتے، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، میں ہمیشہ سے ہی ایسی خود پسند رہی ہوں شاید۔ مجھے اپنی خواہشوں کے آگے کسی کی کوئی سرکار نہیں۔ مجھے بچپن سے ہر چیز بن مانگے ملی۔ میرے والدین میرے کہنے سے پہلے ہر چیز کا میرے آگے ڈیر لگا دیتے۔ اگر کبھی کسی چیز سے موم نے منع کر دیا، دیر سے چھپ کر مجھے وہ چیز لا دیتے۔ نت نئے ایڈونچر کرنا، آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان کرنا میرے معمولات میں شامل ہونے لگا۔ جو شعور کی منزل پر قدم پڑے، دن بدن اور بھی نحیلی ہوتی چلی گئی۔ یہ نہ دیکھا وہ نہیں پینا، یہ چاہیے وہ نہیں چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو پانے کا جنون سوال۔ میں سب کچھ تکثیر کرنا چاہتی تھی۔ جب میں یونیورسٹی میں آئی تو میری سب سے فرینڈشپ ہو گئی، سوائے اس ایک کے جس سے میں فرینڈشپ کرنے میں انٹرسٹ تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، اوشن بلو آئیز، بلو جینز، پبلش شرٹ، رف اینڈ ٹف حلیے میں ستون ناک، تھکی نگوش حال، ہر درجے سفید رنگت پڑاکو ٹاپ، ہر وقت کتابیں میں گھسا رہتا، کبھی نوٹس میں سر دیے رکھتا تو کبھی لائبریری میں کتابوں کے ہجوم میں۔
اس کا اکیلے بیٹھنا، اس کی یہی بے توجہی مجھے اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کا باعث بنی۔ ایک دن یونی نہیں آیا تو میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اس کتابی کیڑے کو یونی نہ آتا ہوئے ایک ہفتہ بیت گیا تو مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ بلا اور خود پڑھا کوئی اتنی چھٹی کیوں کر رہا ہے، سب حیرت رہے۔ پھر 10ویں دن وہ بلا گھر چلا آیا۔ اس دن وہ سر جھکائے ہوئے چلا رہا تھا، جس میں بالکل ڈھیلا چڑھا ہوا تھا۔ میں باکر سے بانجی، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سیاہ ہلکے چہرے پر تھکن کی آرزو کے آثار نمایاں تھے۔ پل بھر کو میں اس کا مجا ہوا دیکھ کر چنچلا کر دی گئی۔ آپ کون؟ اس کے لہجہ ہر درجے بھی گانے دیے پوچھ رہا تھا۔ اس میں غیر متوقع سوال لب لہجے پر میری تو دنیا ہی ریل دیر برپا ہوگی۔ جیسے سوچ سوچ کر میں ہلکان ہوتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کون؟ میرے دل چھن سے کچھ ٹوٹا۔ وہ تو میرا نام تک نہیں جانتا تھا۔ میں ماہم گرندزی، میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا ملانے کے لیے، مگر وہ جا چکا تھا۔ اس کو یوں نظر انداز کرنا مجھے بری طرح کھلا۔ اما تمہیں پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر پرچھائی چمک دیکھ کر اما چمکا۔ ایک دن وہ کلاس میں لیٹ پہنچا، صرف میرے ساتھ ہی سیٹ خالی تھی۔ وہ میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ وہ میرے اتنے قریب بیٹھا، مگر اس ٹائم کروس نہیں تھا، بلکہ اسٹون مین تھا نے میری طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ شاید وہ اپنی شخصیت کے سحر سے واقف تھا، نہ کوئی اس پر فدا ہو سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈپارٹمنٹ کی ساری لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی، اس پڑاکو پر فدا تھی میرے سمیت، مگر وہ ہمیشہ یوں پوس کرتا جیسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال وہ وقت میرے اتنے قریب بیٹھا کہ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب ترین لڑکی کی تصور کر رہی تھی۔ اس کے صفحات پر تیزی سے حرکتیں کرتی ہوئی محرتی سفید انگلیاں جن میں پوائنٹر دبا ہوا تھا مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ میں اس کے ہاتھوں سے پین چھینا۔ اس نے ایک خفکی بھری نگاہ مجھ پر ڈالی تو میں شرارت سے مسکرا دی۔ ٹائم کروس، تھوڑا سا ہنس کر دکھاؤ، سچی بڑی حسرت ہے تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنے کی۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے اپنا پین چپ لیا۔ ایسے غصے میں غضب ڈالتے ہوئے میں نے ہنس کے کہا، سر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے سر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو میں اشاروں سے اس کے اگلے عمل کا انتظار کرنے کے ہی اسٹون مین سر کو میری شکایت نہ لگا دے۔ سر یہاں سے مجھے بورڈ صاف دکھائی نہیں دے رہا، کیا میں چیئر آگے لا سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ یا شور سر کی اجازت ملتے ہی وہ اپنی چیئر اور چیزوں سمیت مجھ سے دور چلا گیا۔ اماد وہ مجھ سے ہمیشہ برا سلوک کرتا، مجھے اگنور کرتا، مجھے تمیز سے اور دوسرے لڑکے سے دور بھاگتا۔ میں اتنے ہی قریب ہونے کی کوشش کرتی یونی کہ سب لڑکے میری خوبصورتی کے مترادف تھے، میرے آگے پیچھے، مگر میں اس نے سر داغ بڑھی۔ اماد خاموش رہا، جو اسے سننا چاہتا تھا تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ یونی کا آخری دن تھا، وہ اپنی محسوس وجہ شخصیت سمیت سب کے دلوں پر اتنا اثر چھوڑ جا رہا تھا کہ میں اس کے آگے جا کر اس کا راستہ روکا۔ لڑکیاں بلا اظہار محبت کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں کیا؟ میں اس خودی کو جیسے سمجھایا، مگر پھر میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا، عظیم مجھے تمہارے دل میں جگہ چاہیے۔ وہ جو جانے کو توڑ رہا تھا میری بات سننا رکا، پھر بولا، میرے دل پر بہت پہلے سے کسی اور کی حکمرانی ہے۔ میں اپنے اس دل کی جاگیردگی کو کسی اور کے نام کر چکا ہوں۔ اس سلطنت پر اس کا کوئی قبضہ ہے اور تعمر رہے گا۔ اس دل میں کسی اور کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اپنے انفاذ سے اس نے میری انا پر وار کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے دور ہوتا میں نے پھر سے کوشش کی، عظیم ہاں تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ سے ایسا برتاؤ مت کرو۔ میں نے اس کی محنت کی، تم کیسے جانتی ہو کہ میں اچھا انسان ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تمہیں دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں نے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی چہرہ پڑھنے کا علم ہے تو انتہائی بیکار ہے۔ چہرہ دیکھ کر انسان کے اندر کیا چھپا ہے کبھی بھی کوئی ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پاتا۔ ہاں، اور ہمیشہ غلط اندازہ لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور مجھے ہاں میں گلے پڑنے والی الٹا ماڈرن بورڈ لڑکیاں کبھی بیک ٹریک نہیں کرتی۔ اس نے شفاق لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ پتہ ہے کتنی گھٹیا الفاظ استعمال کر چکے ہو تم میرے بارے میں۔ صرف تم ہو جس نے مجھے یہ سب سنانے کی ضرورت کی، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں عالم تیش میں اس کی انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ بکواس میں نہیں، اس وقت میرا راستہ روکو تم کر رہی ہو۔ تمہیں کیا سوچا تمہاری اس طرح سے چیپ انداز میں اظہار محبت کرنے سے نکل جاؤں گا تو بھول ہے تمہاری؟ وہ غضبناک لہجے میں کہتا ہوا تیز قدموں سے راداری سے عبور کر گیا۔ کیوں کرتا ہے وہ میرے ساتھ آخر ایسا؟ ہمیشہ وہ میرے پیار کی تحقیق کرتا آیا ہے۔ میں اپنے یک طرفہ پیار کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہوں اماد، وہ نڈال انداز میں بولی۔ میرا کوئی دوست نہیں جسے میں اپنی اندرون کیفیت شیئر کر سکوں۔ وہ رو رو کے ہلکان ہونے لگی۔ اماد للچا ہوئے سے قریب آیا، اس کے اشانے پر تسلی دینے کے لیے ہاتھ رکھا۔
کمل نے اپنی نیم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ سے دوستی کر لو، یقین جانو تمہارا یہ درس کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔